رسول فرما رہے ہیں رحم اللہ عبدن اعانا ولدہ علی برہ، فرمایا خدا رحمت نازل کرے اس باپ پر اور اس مرد پر کہ جو اپنے بیٹے کو نیک بنانے میں اس کی مدد کرے، اس کو نیک بنانے میں، اس کو اچھا بنانے میں اس بچے کی مدد کرے۔ یعنی گویا روایت کہہ رہی ہے بچے کا نیک بننا پیرنٹس کی ہیلپ کے ساتھ پوسیبل ہے۔ بچہ خود بخود نیک نہیں بن سکتا، بچہ خود بخود اچھا انسان نہیں بن سکتا، اس کی فاؤنڈیشن کے لیے اس کے پیرنٹس کو سٹرگل کرنی پڑے گی، ان کو زحمت اٹھانی پڑے گی، اور پھر روایت ایسے آگے چلتی ہے اور روایت کہتی ہے وَبِالْإِحْسَانِ إِلَيْهِ، خدا رحمت نازل کرے اس ماں باپ پر اور اس مرد پر کہ جو اپنے بچوں کے لیے احسان، ان کے ساتھ نیکی کرے، ان کی ضروریات کو پورا کرے، وَالتَّعَلُّفِ لَهُ، اور ان سے محبت کرے، انہیں اگنور نہ کرے، ان کو ٹائم دے۔ محبت کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے میرا بچہ تو میرے دل میں رہتا ہے میں تو اس سے بہت، نہیں، ان کو وقت دے، وَتَعْلِيمِهِ وَتَعْدِيبِهِ، اور ان کو جو ان کا بیزک ان کی ضروریات ہیں نالج کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، وہ ان کو دے اور ان کو ادب سکھائے۔ عزیزان اگر آپ آئیں اور روایات کی طرف نگاہ کریں، رسول خدا سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کون سی فیملی کامیاب فیملی ہے اور کون سی کمیونٹی کامیاب کمیونٹی ہے دنیا کے اندر؟ وہ جو بزنس میں بہت آگے، اچھی بات ہے، ہونا چاہیے، وہ جو سپورٹس میں بہت آگے، ہونا چاہیے، اچھی بات ہے، بری بات نہیں، وہ جو دوسرے کی، یہ ساری چیزیں اچھی ہیں، لیکن رسول خدا فرما رہے ہیں میرے نزدیک وہ فیملی کامیاب ہے اور وہ کمیونٹی کامیاب ہے جس میں بچوں کی تربیت پہ فوکس کیا جاتا ہو، جس میں بچوں کی تربیت کو اہمیت دی جاتی ہو۔ یہ کہنے کے بعد پھر ایک اور حدیث ارشاد فرمائی، فرمایا اگر دنیا میں تم جنت کی خوشبو کو سمیل کرنا چاہتے ہو اور استشمام اور سونگھنا چاہتے ہو، فرمایا اس فیملی یا کمیونٹی میں چلے جاؤ جس فیملی یا کمیونٹی میں بچوں کی تربیت کی جا رہی ہو۔ وہ فیملی اور وہ جگہ پہ تمہیں جو بچہ ملے گا جس کی تربیت کی جا رہی ہے، پھر یوں روایت ارشاد فرمائی، فرمایا ان الولد الصالح ریحانۃ من ریحانین الجنہ، فرمایا نیک بچہ کہ جس کی اچھی تربیت کی جا رہی ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، جنت کے پھولوں میں سے جو ہے وہ ایک پھول ہے۔ عزیزان دین مبین اسلام ہمیں بیدار کرتا ہے، ہماری توجہ جو ہے وہ اپنی طرف دلاتا ہے۔ میں سٹارٹنگ میں مجھے آپ سے عذر خواہی کرنی تھی اپنی آواز کے حوالے سے، لیکن وسط میں جیسے مجھے یاد آیا، معاف کیجئے گا اگر بات کو پہنچانے میں تھوڑی دقت ہو رہی ہو۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ آسان لفظوں میں آپ تک جو ہے وہ مطالب پہنچاؤں۔ عرض کر رہا تھا آپ خدمت میں، جہاں ہمارا دین دنیاوی انویسٹمنٹ کی بات کرتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کہیں سے کچھ سرمایہ یا کچھ مال آیا ہے، اچھا ہے آپ اس کو حلال بزنس میں انویسٹ کرو تاکہ اس سے حلال رزق تم تک پہنچے، اپنے آپ کو فری مت رکھو، کوشش کرو جتنا ہو سکے اسٹرگل کرو، حلال رزق لے کر آؤ اور وہ کماؤ۔ جہاں پر دین مبین اسلام دنیا کے مال کی انویسٹمنٹ کی بات کرتا ہے، وہیں اسلام آخرت کی انویسٹمنٹ کی بھی بات کرتا ہے۔ کہتے ہیں دیکھو دنیا میں تم نے شورٹ ٹائم رہنا ہے، انویسٹمنٹ ہونی چاہیے، انویسٹ کرنا چاہیے، لیکن خیال کرنا وہیں جہاں دنیا کی انویسٹمنٹ کر رہے ہو، دنیا میں انویسٹمنٹ کر رہے ہو، وہیں پہ آخرت کی انویسٹمنٹ بھی تمہارے ذہن سے دور نہ جائے کہ تم نے آخرت کے لیے کیا انویسٹ کیا ہے، کچھ آخرت کے لیے بھی کیا ہے یا نہیں کیا ہے، آخرت کے لیے بھی ہونا چاہیے انویسٹ۔ اور فرمایا بہترین انویسٹمنٹ آخرت کے لیے انسان کا اس دنیا میں نیک اور با تربیت اولاد کا چھوڑ جانا ہے۔ اگر تم ایک نیک اولاد چھوڑ جاتے ہو، فرمایا یہ بہترین انویسٹمنٹ ہے تمہارے لیے کہ جو تمہارے بعد، اور پھر یوں میرے اور آپ کے 6 امام صادق علیہ السلام پھر یوں حدیث ارشاد فرمائی، فرمایا میراث اللہ عز وجل، میراث اللہ عز وجل من عبدہ المؤمن ولدا یعبدہ من بعدہ، فرمایا خداوند متعال کی طرف سے بہترین میراث اور انہیریٹنس اور بہترین گفٹ ایک عبد مومن کے لیے اس کا وہ بیٹا ہے جو اس کے مرنے کے بعد اللہ کی عبادت کرے، اللہ کی عبادت کرے۔ گویا کیا مطلب، یعنی یہ دنیا سے جا رہا ہے، یہ دنیا سے جا رہا ہے، لیکن پھر ایک عبادت گزار اپنی نسل میں چھوڑ کے جا رہا ہے تاکہ قیامت اس کا سجدہ ہوتا رہے اور اس کے باپ کو بھی اس سے جو ہے وہ فائدہ پہنچتا رہے۔
اور میں نے یوں روایت میں دیکھا، فرمایا وہ باپ کہ جس نے اچھی تربیت اگر اپنی اولاد کی کر دی ہے اور مطمئن ہو گیا ہے کہ میری اولاد نمازی ہے، میری اولاد روزہ دار ہے، میری اولاد دین پہ قربان ہونے کے لیے ہر وقت ہم وقت تیار رہے گی، فرمایا اس باپ کو موت کے وقت گھبرانا نہیں چاہیے، موت کے وقت گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ اپنے لیے ایک زادرہ چھوڑ کے جا رہا ہے، ہم جس کو صدقہ جاریہ بولتے ہیں۔ اولاد سب سے بڑا صدقہ جاریہ ہے عزیزان، پانی نل لگوا دینا کسی جگہ پہ، ٹیوب ویل کرا دینا، یہ صدقہ جاریہ ہے، بکس لکھ دینا صدقہ جاریہ ہے، کہیں پہ شیلٹر بنا دینا لوگ سائے میں بیٹھ، صدقہ جاریہ۔ سب سے بہترین صدقہ جاریہ نیک اولاد کا ہونا ہے، آپ کی اولاد محترم، یہ حدیث میرے امام نے بیان کی، اور اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد سورہ مریم کی آیت نمبر 6 کو تلاوت کیا، اور پھر بتایا اور پھر توجہ دلائی کہ دیکھو تم کیا سمجھ رہے ہو اولاد کیا ہے، تم انہیں فقط دنیاوی چیز سمجھ رہے ہو کہ تم دنیا میں آئے ہو اور دنیا میں تمہیں بچوں کی ضرورت ہے، نا، فرمایا تمہاری اولاد کا تعلق فقط تمہاری دنیاوی لائف کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق بہت وسیع ہے۔ اور پھر امام نے ورس نمبر 6 کی تلاوت کی، حضرت زکریا نے جو دعا مانگی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے، اس دعا کو میرے اور آپ کے 6 امام نے یوں کوٹ کیا، وَحَبْ لِي اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم وَحَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا، خدایا مجھے اپنی طرف سے ایک وارث اور ولی عطا کر، جو ولی ہو میرا وارث ہو عطا کر، یارثنی جو میرا بھی وارث ہو، وَيَارِثُ مِنْ آلِ یعقوب اور آل یعقوب کا بھی وارث ہو، وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِیًّا، اور خدایا جسے تو میرے لیے ولی بنا کر وارث بنا کے بھیجے گا، خدایا اسے ایسا بنانا کہ تیری ذات اس سے راضی ہو، تیری ذات اس سے راضی ہو۔ امام کہہ رہے ہیں تم نے دیکھا اللہ کے نبی نے 2 باتیں کی ہیں، ایک اولاد کو خدا سے مانگا ہے کہ گویا خداوند متعال قرآن میں یہ بیان فرمانا چاہ رہا ہے اور یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ دیکھو اولاد بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہے اور اس کی تربیت بھی خداوند متعال کی طرف سے، گویا تمہیں جو پروگرام دیا جا رہا ہے وہ تربیت کا دیا جا رہا ہے کہ تم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اس کی تربیت کی جو ہے وہ بات کرنی ہے، یعنی وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِیًّا، یہاں پر یہ ضروری ہے اور اس نقطے کی طرف توجہ دی جا رہی ہے کہ یہ تعلیم بھی آپ نے اور تربیت بھی آپ نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مانگنی ہے کہ خدا میری مدد کر کہ میں اس کے لیے کچھ کر سکوں۔ یہ چند ایک چیزیں تھیں عزیزان محترم جو امپورٹنٹس کے تربیت اولاد کے حوالے سے تھیں۔ آپ آگے چلیں گے اور ہم دیکھیں گے دوسرا نقطہ اور دوسرا پوائنٹ